أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ المبارک ہے۔ اس بابرکت مہینے کے چند ایام باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح اپنے فضل و احسان سے یہ بابرکت مہینہ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مہربانی سے اسی طرح اس رمضان کی عبادات کو اور معاملات کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت مالک الملک ہے، وہ جو چاہے تصرف فرمائے، کسی غلام کو، کسی زیر دست کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ بات پوچھ سکے۔ دنیا کے جتنے فرما روا ہیں، بادشاہ ہیں، ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے، اور محاسبہ کرنے والے سوال کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہ ہستی ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھنے والا، اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ ہی سب سے پوچھے گا، اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کو جرأت ہی نہیں، کسی میں یہ سختی نہیں ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قوت شعور اور قوت گویائی ہی ختم کر دے اگر وہ اس قسم کا تصور ذہن میں لائے۔ اس لیے اس بادشاہ نے، اس مالک نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرمایا جو میں چاہوں کروں، جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں گمراہ کروں، جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں عذاب میں لپیٹ دوں، جس کو چاہوں بیمار کر دوں، جس کو چاہوں صحت و عافیت سے نواز دوں۔ یہ سارے اختیارات اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ دنیا میں تو کوئی یاوہ گوئی کر ہی لیتا ہے، ملحد قسم کے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ملحد جن کو کہتے ہیں، وہ تو یہ جسارت کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کے بارے میں بھی یاوہ گوئی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یاوہ گوئی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ ذوالجلال نے انہیں ڈھیل دے رکھی
مہلت دے رکھی، کوئی قدغن نہیں لگائی، پابندی نہیں لگائی، تم اپنا شوق پورا کر لو، تم جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، تمہاری حسرتیں یہاں نہ رہیں، جو کر سکتے ہو کر لو، جو کہنا چاہتے ہو کر لو۔ لیکن ایک وقت آئے گا، اس وقت میں ہی کہوں گا اور تم خاموش رہو، تم بول نہیں سکو گے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام پوچھیں گے اس وقت کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی؟ سب خاموش ہوں گے، ملحد سے ملحد بھی خاموش ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی سرداری۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ انصاف کا دن کیا ہے؟ کیا بیتے گی انصاف کے دن؟ انصاف کا دن وہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری جگہ میں تکلیف برداشت کر لیتا ہوں، چلو تم رہائی پالو۔ یہ تصور بھی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں یہ رشتے جو قریبی رشتے ہیں، ماں بیٹے کے، باپ بیٹے کے، بھائی بھائی کے، یہ سارے اس دن بے کار ثابت ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے سے چھپتے پھریں گے، ہم نظروں میں نہ آئے، مل کے نہ جائیں، یہ کیفیت ہوگی معاشر کی ابتدا میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس دن اللہ ذو الجلال جو چاہے گا فیصلہ فرمائے، جس کو چاہے معاف فرما دے اور جس کو چاہے عذاب کی لپیٹ میں لے آئے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ، بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتوحات الربانیہ میں فرمایا ہے کہ لوگوں، اللہ وہ ہے کہ اگر اللہ قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر گناہگاروں کو اللہ اٹھا کے جنت میں بھیج دے تو تب بھی کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں۔ اللہ سے کوئی پوچھے گا نہیں، اللہ جو چاہے گا کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ نہیں ہے اللہ ایسا کریں گے، نہیں فرماتے ہیں ایسا اللہ تعالیٰ کریں گے نہیں، لیکن اگر کرنا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے منافی نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے گا کرے گا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ سب اختیارات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ یہ ہمیں اپنا ایمان اس بات مستحکم کرنا چاہیے کہ اللہ کی ہستی کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے سامنے ساری مخلوق ہیچ، کوئی حیثیت نہیں مخلوق کی۔ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، جو چاہے پیدا کرے اور جو چاہے، جس کو چاہے جو چاہے نواز دے۔ یہ سب اختیارات اللہ رب العزت کے پاس، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہر چیز پر قادر قدیر ہے، اور وہی انہونی چیزیں ہو کے کر کے دکھا دیتا ہے جو انسان کے تصور میں نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ ایک متضاد چیز
جو دو جگہ آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ان متضاد چیزوں کو بھی اللہ ذو الجلال ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتا ہے۔ یہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کیا آگ کو گلزار نہیں کیا؟ کیا پانی کو فرعون کے لیے بربادی کا سبب نہیں بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو وہاں سے نہیں نکلوایا؟ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے دشمن تھے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون اور اس کے سارے حواری، کیا اللہ ذو الجلال نے اسی دشمن کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور پوسا نہیں ہے؟ اللہ ذو الجلال ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز جو چاہے کر سکتا ہے۔ قیامت کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا یہ 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن اہل ایمان کے لیے یہی 50,000 سال کا دن اتنا ہوگا جس طرح عصر کے بعد مغرب کا دن ہوتا ہے۔ سوچئے ذرا دونوں چیزیں کتنی متضاد ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کو کم کر دیا ہے، اور کفار مشرکین اور نافرمانوں کے لیے 50,000 سال کا لمبا کر دیا۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، انہونی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم ہی ہیں کہ جو اپنی مرضی کے مطابق کچھ کر نہیں سکتے۔ یفعل ما یشاء وہ ہے، یفعل ما یرید وہ ہے، جو ارادہ کرے کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اور کوئی چیز بھی اس کے ارادے میں حائل نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اس نے کیا ہے اور حکم بھی اس کا ہے۔ اور امر کے انما الامر اذا اراد بشیء ان یقول لہ کن فیکون، وہ امر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ امر یہ ہے جب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس لیے اللہ ذو الجلال جو چاہے دنیا میں فیصلہ فرمائے، جو چاہے آخرت میں فیصلہ فرمائے، اور آخرت میں فیصلے بھی اللہ کی مشیت پر، اللہ کے فیصلے اللہ کی مرضی پر ہیں۔ اسی لیے تو بار بار اللہ ذو الجلال نے فرمایا یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ میں بخشوں گا کن کو اور عذاب کن کو دوں گا، عذاب کن کو دوں گا اور بخشش اور مغفرت کن کی کروں گا، اس کی وضاحت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی، اور ساتھ کہہ دیا وما یبدل القول لدی، میرے ہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں، میرے ہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ کے سارے فیصلے پختہ اور پکے ہیں، کمزور نہیں ہے کہ وہ پورے نہ ہو سکے۔ اللہ کا ہر فیصلہ پورا ہوتا ہے، اللہ کا ہر فیصلہ ہر ارادہ پورا ہوتا ہے۔ یہ انسان نہیں جو ارادے باندھتا رہتا ہے اور وہ اپنے ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ناکام ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول معروف ہے، لوگوں نے تو سمجھا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے۔ شیطان بھی ایسا ہے کہ اللہ ذو الجلال اس کے پھندے سے ہمیں بچائے، بڑا پھندا لگاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا علی ایک وقت آئے گا تیرے سر پر یہاں چوٹ لگے گی، مارنے والا مارے گا، تیرا خون بہے گا، تیرے بال رنگین ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں تو شہید ہوگا۔ یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اور صحابہ کرام کو بتلائی، جس طرح کہ آپ نے
حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر دی تھی، حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر دی تھی، حضرت حسین کی شہادت کی خبر دی تھی، اور حضرت حسن کی امارت کی خبر دی تھی کہ ایسا ہوگا اور یہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے۔ اسی طرح ہوا جس طرح آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت علی خارجیوں کے ہاتھوں اتنے پشیمان، اتنے پریشان کہ خود دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ وہ ظالم کہاں ہے، آتا کیوں نہیں؟ وہ مجھے یہاں حملہ میرے سر پر کرتا کیوں نہیں؟ وہ میرے اوپر تلوار کا حملہ کرتا کیوں نہیں؟ کب آئے گا وہ؟ آپ بتلائیے۔ آج ہم نے حضرت علی کو مشکل کشا مولا کائنات بنا دیا ہے، اور حضرت علی تو اپنی موت کو خود تلاش کر رہے ہیں، قاتل کو تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کہاں چھپا ہے، آتا کیوں نہیں؟ جو اپنے مشکل حل نہ کر پائے، شیطان نے سبق دیا ہے کہ اس کو مشکل کشا بنا لو، اور مشکل کشا اللہ ہے، مشکلوں سے نکالنے والا اللہ ہے، کوئی مشکلوں سے نکالنے والا نہیں، آسودگی دینے والا اللہ ہے، مشکلات سے نکالنے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کے کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ لیکن ہم نے ایسی بندربان کی ہے، کہا کہ یہ ایریا فلاں کے ایریے میں، یہ ایریا فلاں ہستی کے زیر تصرف۔ اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہت میں کوئی تصرف نہیں کرتا۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تنہا وہ اپنی بادشاہت کا مالک، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے اس قسم کا کہ جس سے اللہ کو جلال مشورے لے۔ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، وہ حکم دیتا ہے اپنے کارندوں کو، وہ اس کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ، اور یہی اللہ ہے جو چاہتا ہے قیامت کے دن بھی فیصلہ فرمائے گا۔ یہ جو آج سورۃ الزمر کی پڑھی ہے میں نے، اس میں بھی اللہ ذو الجلال نے اہل ایمان کو ایک تسلی دی ہے، بلکہ سارے ہی بندوں کو، سب انسانوں کو، سب بندوں کو۔ انسان مومن ہو تب بھی بندہ ہے، کافر ہو تب بھی وہ اللہ کا ہی بندہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو کسی اور کا بندہ بنا لے، یہ عبد العزا بن جائے، یہ عبد النبی بن جائے، بات سمجھے، یہ عبد النبی بن جائے یا عبد العزا بن جائے، لیکن نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدلتی، نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ سارا کافر ہو یا مسلمان ہو، ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم من نشاء وأغرقنا المسرفین۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ ذو الجلال سب کو جمع کرے گا، جن کی عبادت ہوتی ہے ان کو بھی، جو عبادت کرتے ہیں ان کو بھی۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا ہے؟ اب گمراہ یافتوں کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ عبادی۔ بات سمجھے، ان کو کیا کہا ہے؟ عبادی، یہ میرے بندے ہیں، ان میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا۔ اب ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود گمراہ ہوئے، انہوں نے خود غلط راستہ اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اللہ ذو الجلال اپنے بندوں کا رزق جتنا چاہتے ہیں کسی کو دیتے ہیں، اور جتنا چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔
یہاں بھی بندوں سے مراد کون ہے؟ مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین صرف مومنوں کا اور مسلمانوں کا نہیں ہے، وہ کافروں کا بھی رب ہے، وہ کافروں کا بھی رب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ میرے بندے، یہ کافر ہو، مسلمان ہو، اطاعت گزار ہو، ملحد ہو، اور تم سن لو، کیا سنو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بے پایا رحمت ہے، ہم اس کی رحمت کا یہاں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنی ایک دوسرے کے ساتھ باہم مودت، محبت، رحمت، شفقت کا معاملہ ہے، وہ انسانوں کے مابین ہو، وہ حیوانوں کے مابین ہو، وہ پرندوں اور چرندوں کے مابین ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ یہ سب اللہ کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ جو والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد والدین سے محبت کرتی ہے، رعایا اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، اور مالک اپنی رعایا سے محبت کرتے ہیں، یہ سب ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور 99 حصے رحمت کا اظہار اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے، قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، فرمایا لا یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قرب من جنتہ احد۔ فرمایا اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی جنت کی امید رکھے، وہ بھی جنت کی امید رکھے، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن جب گناہگار سے گناہگار مسلمان کو جہنم سے نکلوا کے اللہ ذو الجلال جنت میں بھجوا رہے ہوں گے تو اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس وقت یہ حسرت میں ہوں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم مسلمان ہوتے، آج ہم بھی نجات پا جاتے ہیں۔ یہ کافروں کو حسرت قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہی بخشنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ بخشنے والا بھی وہی ہے، رحم کرنے والا بھی وہی ہے، اس لیے وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو، لیکن ایک شرط ہے، وہ کیا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ میرے عذاب کی لپیٹ میں تم آ جاؤ اور پھر کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے، اس لیے پہلے بندے بن جاؤ۔ میری رحمت تو یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ مجھ سے غافل بھی نہ رہو، میرے اطاعت گزار بنو، میرے فرما بردار بنو، میرے احکام کی پابندی کرو۔ یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم۔ اللہ ذو الجلال کی مشیت بخشنے میں، معاف کرنے میں، اپنی مشیت اللہ تعالیٰ کی حق ہے، وہ جس کو چاہے گناہگار سے گناہگار کو معاف فرما دے۔ اور آپ نے سنا نہیں کہ جس آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 100 آدمی، ایک کو نہیں، اللہ فرماتے ہیں من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو ایک مومن کو قتل کرتا ہے، مسلمان کو
قتل کرتا ہے اس کا بدلہ جہنم ہے. لیکن اس نے تو ایک کو نہیں 100 کو قتل کیا, 100 کو قتل کیا. اور پھر اللہ کا ڈر پیدا ہوا تو بخشش اور مغفرت کے لیے کسی اللہ کے بندے نے بتلایا فلاں بستی میں چلے جاؤ, فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں اللہ والے رہتے ہیں, ان کے ساتھ تم بھی زندگی گزارو اور اللہ سے توبہ کر لو, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ 100 کا قاتل چلا ہے اپنے گھر سے, اللہ کا کرنا یہ ہے کہ راستے میں اس کو موت آ گئی, راستے میں موت آ گئی, وہ اپنے منزل مقصود تک نہ پہنچ پایا, صالحین کی مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق نہ ہوا. اس ارادے سے چلا تھا کہ میں وہاں ان کے ساتھ رہوں گا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں گا, اللہ مجھے معاف کر دے گا. لیکن اس کا موقع ہی نہیں آیا, وقت ہی نہیں میرا, پہلے موت آ گئی. اب اللہ کے فرشتے آتے ہیں, دونوں قسم کے اللہ بھیجتے ہیں, جنت میں لے جانے والے بھی, جہنم میں 100 قاتلوں کے قاتل کو جہنم میں لے جانے والے بھی. دونوں کا آپس میں تکرار ہوتا ہے, دونوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جائے گا, دوسرا کہتا ہے ہمارے ساتھ جائے گا. کہتے ہیں اللہ ذو الجلال سے پوچھ لو. اللہ ذو الجلال سے پوچھا گیا, اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ اس کے گھر سے لے کے جہاں یہ فوت ہوا ہے زمین کو ماپ لو, اور وہاں سے لے کے اس بستی والوں تک کی زمین کو بھی ماپ لو. جس کا ایریا زیادہ قریب ہے اس کے ساتھ اس کو ملا دو. اللہ اکبر. اب دیکھیے اللہ کی قدرت, اللہ ذو الجلال نے زمین کو سپرا دیا, تنگ کر دیا, نیک بستی والوں کی طرف سے اس کی جگہ کم پڑ گئی. اللہ ذو الجلال کے فیصلے پر اس کو جنت تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی. یہ 100 قاتل ہے, ایک نہیں 100 قاتل کو اللہ ذو الجلال نے معاف فرما دیا. بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک الا ما کان منک ولا ابالی. اے میرے بندے, اے میرے بندے, اے آدم کے بیٹے, تو مجھ سے امید رکھ, مجھ کو پکارو, مجھ سے مدد چاہو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب کو دھو دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, لا تشرک بی شیئا. اللہ اکبر. فرمایا ہے آدم کے بیٹے, اگر تو اتنے گناہ لے کے آئے, اتنی غلطیاں لے کے آئے کہ یہ ساری زمین تمہارے گناہوں سے پاک جائے, بھر جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اتنے گناہوں کے باوجود تم مجھ سے امید رکھتے ہوئے مجھ سے دعا کرو, مجھ سے بخشش طلب کرو, مغفرت طلب کرو. اللہ فرماتے ہیں شرک اگر نہیں ہوگا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. شرک اگر نہیں ہوگا, اللہ کا فیصلہ یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا, مشرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. یہ اللہ کی مشیت پر ہے. شرک معاف نہیں. شرک تب معاف ہوگا جب شرک کو چھوڑے گا, شرک سے توبہ کرے گا. ہر گناہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کی تحت قدرت ہے. سمجھ لے مسئلہ, ہر گناہ, ہر کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو, قاتل ہو, بدکار ہو,
سود خور ہو یا چور ہو، جو بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کی تحت قدرت ہے۔ اللہ چاہے معاف فرما دے، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے شرک۔ آج تو ہمارے دلوں سے شرک کی علودگی کا تصور ہی نکل گیا، اور ہم بن کے بھاگ بھاگ کی ہوتی ہے وہ شرک۔ شرک شرک ہے کہاں؟ ہے کہاں شرک؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کسی جگہ نکل جائیں، کسی دربار پر چلے جائیں، کسی قبر اللہ کے ولی کی قبر پر چلے جائیں، وہاں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ بات اخبارات میں موجود ہے کہ شہباز کلندر کے پاس کہ ہاں جب میلہ لگتا ہے اور سواریاں بس پر سفر کر کے وہاں پہنچتی ہیں تو کنڈکٹر کہتا ہے حج کی جگہ آ گئی ہے، غریبوں کا حج یہاں ہوتا ہے، جنہوں نے حج کا ارادہ کیا وہ یہاں اتر جائے۔ بتلائیے شرک اور کیا ہوتا ہے؟ حج کرنے کے لیے جو غریب یہاں آئے ہیں وہ اتر جائے۔ وہاں زمزم بنا ہوا ہے، وہاں بیت اللہ کے تصور میں طواف ہو رہا ہے، قبروں کا طواف ہوتا ہے، قبروں کا کیا ہے غراف ہوتا ہے، قبروں کا غسل ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح بیت اللہ کا غسل ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے اور غلاف ہوتا ہے۔ تقابل تو ہم نے ہر جگہ کی ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے جب یہ بات فرمائی، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا ولم یلبسوا فی ایمانہم ولم یلبسوا فی ایمانہم ظلم ولم یلبسوا فی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو شامل نہیں کیا، وَلَمْ يَلْبِسُوا بِإِيمَانِهِمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، امن ان کے لیے، جنت ان کے لیے۔ جب آیت اتری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ پھر بخشش کیسی، مغفرت کیسی، جنت کیسی؟ ظلم تو ہو جاتا ہے ہم سے، خطا تو ہو جاتی ہے ہم سے، تو پھر یہ ساری نمازیں اور یہ سارے جہاد کہاں جائیں گے؟ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، حضور ہماری بخشش کیسے ہوگی جب اللہ ذو الجلال نے یہ فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو گناہ، یہاں ظلم سے مراد شرک۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان ظلم ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک، سب سے بڑا گناہ بھی شرک ہے اور سب سے بڑا ظلم بھی شرک، بلکہ سب سے بڑا جھوٹ بھی شرک ہے۔ سمجھ لیں، سب سے بڑا جھوٹ بھی شرک ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ قتل ہو جائے، ریپ ہو جائے، ہم کام اٹھتے، ہم تھرا اٹھتے، پریشان ہو جاتے، لیکن اللہ کے بندوں کو سجدہ کیا جائے ہمیں کوئی اس پر قدر نہیں، ہماری زمین پہ کوئی شکن نہیں پڑتی، ہمارے دل میں کوئی غیرت نہیں آتی، ہم خاموشی سے اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ ذو الجلال کے ہاں ناقابل معافی، باقی سارے جرائم قابل معافی، سارے جرائم قابل معافی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر زمین کے برابر بھی تو گناہ لے کے آئے اور تیرے اعمال میں اور عقیدے میں شرک نہ ہو تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، جس طرح اللہ ذو الجلال کی رحمت
بے حد و بے حساب ہے، اس کا کوئی شمار اور قطار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کا مواخذہ اور اللہ ذوالجلال کی پکڑ، وہ بھی ان بطش ربک لشدید، وہ بھی بڑی سخت ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں حضرت نوح علیہ السلام کو کس بات پر اللہ ذوالجلال نے جھڑکی دی تھی؟ کیا فرمایا تھا؟ نوح اگر تو باز نہ آئے سوال سے پھرتا آیا سوال، خبردار ایسا نہ ہو کہ نبوت سے خارج کر دے، ایسا نہ ہو، دوبارہ یہ سوال نہ کرنا۔ 950 سال اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کی دعوت دی، صرف اتنی بات کہی نا، ان ابنی من اہلی، اور تو کچھ نہیں کہا۔ یا اللہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، اور تیرا وعدہ تھا کہ تیرے آل اولاد کو بچا لوں گا۔ فرمایا انہ لیس من اہلک فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم ہی نہیں ہے تو سوال کیوں کرتا ہے؟ کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا بیٹا وہ ہے جو تیرا فرمانبردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو تیرا فرمانبردار ہے وہ ہے تیرا بیٹا، وہ ہے تیرا اہل، دوسرا تیرا اہل نہیں ہے۔ اب اتنا عرصہ توحید کا ڈنکا بجانے کے باوجود صرف اتنا کہا کہ ان ابنی من اہلی، اللہ ذوالجلال نے اس پر ڈانٹ دیا، خبردار فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ حضرت یونس علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ تو بڑا گناہ، بڑی غلطی ہوئی تھی؟ نہیں، صرف اتنا مسئلہ تھا۔ اللہ نے بتلایا کہ ان کو بتلا دو 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ بتلا دیا یونس علیہ السلام نے۔ اب یونس علیہ السلام یہ خبر دینے کے بعد انہوں نے بستی کو چھوڑ دیا، یاد رکھے مسئلہ، عذاب کی خبر کے باوجود نبی کو اس علاقے سے نکلنے کی تب اجازت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت خاصہ اس کو آئے۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دیا، اللہ ذوالجلال نے حکم دیا، صحابہ کرام جاتے ہیں، ابو بکر حضرت سے پوچھتے ہیں حضور ہجرت کی اجازت دو، فرمایا ابھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ سمجھ گیا بات؟ اجازت نہیں، دار نقوہ میں پلاننگ ہو رہی ہے، نبی کو نکلنے کا حکم ہو رہا ہے، اب جانے کی اجازت ہے۔ یہ جو قرآن نے سورۃ نور والقلم میں فرمایا وَاصْبِرْ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، صبر سے رکھو، صبر سے کام لو، صاحب حوت کی طرح، یونس کی طرح نہ ہو جاؤ، ہر بات کی پابندی کرو، ہر بات کی تابعداری کرو۔ یونس علیہ السلام سے کیا ہوا تھا؟ اللہ کی اجازت نہیں آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے، کوئی گناہ کیا تھا بڑا سا؟ سوچ لیں ذرا، کوئی شمار قطار کا گناہ تھا؟ صرف اجازت نہیں آئی من جانب اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دی۔ کہاں بھاگتے ہو تو؟ بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاتون کو جہنم بھیج دیا جس نے بلی باندھی ہوئی تھی اور اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، اس کے عوض میں اللہ ذوالجلال نے وہ مر گئی اور اللہ نے اس کو جہنم رسید کر دی۔ وہ عورت تو بدکار تھی، وہ عورت گناہگار تھی، یہ گناہ تھا۔ اللہ معمولی گناہوں سے پر بھی باز پرس کرے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بات سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ شفقت فرمائے، رحمت فرمائے تو زمین کے برابر گناہ جمع ہو ان کو معاف کر دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، کسی نافرمانی کو معمولی نہ سمجھو، کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ نافرمانی ہے کس کی، یہ جانو کہ نافرمانی ہے کس کی۔ یہ نافرمانی مالک الملک کی ہے، یہ نافرمانی رب عرش عظیم کے مالک کی ہے۔
اس کی نافرمانی کو معمولی سمجھ کے، ہلکا سمجھ کے ارتکاب کی جسارت نہ کرو، اور اللہ ذو الجلال کی بے پایا رحمت پر اترا کے لاپرواہ نہ ہو جاؤ۔ ایمان بین الخوف والرجاء، بات سمجھے؟ بین الخوف والرجاء، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف بھی اور اللہ ذو الجلال کی رحمت کی امید بھی۔ ہمیں اللہ ذو الجلال کی رحمت کی امید بھی رکھنی چاہیے، اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کی بنا پر کسی بھی جان گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، ایک آدمی کسی کو کہتا ہے یہ گناہ کیوں کرتا ہے، اللہ سے بولو یہ گناہ نہ کرو، وہ آگے سے کہتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، یہ کوئی گناہ ہے جس سے تم مجھے ٹوکتے ہو؟ عالمگیری میں لکھا ہے کہ جو آدمی گناہ کا استغفار اس تصور سے کرتا ہے وہ حد کفر میں پہنچ جاتا ہے۔ سمجھے بات؟ حد کفر میں پہنچ جاتا ہے، جو کہتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے۔ اللہ کے بندو، نافرمانی بہرحال نافرمانی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن دیکھنا چاہیے کہ وہ نافرمانی ہے کس کی، وہ مالک الملک کی نافرمانی۔ اللہ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے، اور قنوط سے بھی، یاد سے بھی، نا امیدیوں سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی رحمت کی برکھا بھی برسائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔